السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھی اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ کافر کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اسی طرح گٹ گٹ کر مر جاؤ گے، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، بلکہ زور زور سے آحد آحد کا نعرہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم گرم بالوں پر سیدھا لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یا تو یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ اس قدر اذیت دیتے اور ایسی ایسی مار دھار کرتے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا مال سامان یہاں چھوڑ کر مدینے جا سکتے ہو۔ آپ خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنے کامل ایمان کو لے کر مدینہ چلے گئے۔ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو ان کے اسلام کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین پر ان کو سیدھا لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا۔ جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے تو کافر نے کہا تیرا رب کون ہے؟ صحابی نے فرمایا کہ اے کافر کے بچے، میرا اور تیرا خدا اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ کافر غضبناک ہو گیا اور زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا۔ اسی طرح حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی درد مند ہو جاتی تھی۔ حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ تعالی عنہما جو خادمہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کفر کی حالت میں تھے، اس غریب خاتمہ کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر وہ اف تک نہیں کرتی تھی، بلکہ نہایت جرأت استقلال کے ساتھ کہتی تھی کہ اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم سے خدا انتقام ضرور لے گا۔